رحیم بہت شکریہ ریحان۔ دیکھیں ریحان، اس پہ ابھی ہمارا ایک مشاورتی اجلاس ہوگا اور ہوپ فلی اس پہ ہم جو ہمارا چارٹر ہے یا جو ہماری ڈیمانڈز ہیں یا جو آپ ایجنڈا پوائنٹس کہہ لیں، ان کو جو مرضی نام دے دیں، وہ ہوپ فلی آج انشاءاللہ شام تک جو ہے فائنلائز رات تک ہو جائیں گی جی۔ نہیں اور اس کے لیے ہماری وہ جو 2 پوائنٹ بیٹھی ایجنڈا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمیٹی، فلیکسیبلٹی بھی کریٹ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں تو بالکل انڈرسٹوڈ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انوسنٹ پریزنرز جو ہیں، جو بے گناہ اسیران ہیں، ان کی رہائی کا معاملہ ہو، اور نمبر 2 جو ہے آپ کی جتنا بھی یہ 26 مئی اور 9 مئی سے ریلیٹڈ جو بھی جوڈیشل کمیشن کی بات ہے وہ تو ابھی تک بالکل اٹل ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو چیزیں ساتھ دیکھا جائے گا فلیکسیبل کیا ہوں گی کیا نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ایجنڈا میں چیزیں ہیں جن میں سب سے پریورٹی پہ جو ہے وہ ان کے علاوہ جو ہے وہ مینڈیٹ چوری ہے۔ مینڈیٹ جو جب خون مارا گیا، ہم لوگ جیت کے الیکشن باہر بیٹھے ہوئے ہیں 50 ہزار ووٹوں سے، اور اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن انیشلی جو ہے دیکھیں مینڈیٹ چوری کا الزام تو آپ اس حکومت پہ لگاتے ہو، اس حکومت کو کہتے ہیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے۔ اس حکومت کی لیجٹمیسی تب ہے جب یہ حکومت کھڑی رہے۔ فارم 47 کی یا مینڈیٹ چور کہیں گے اور انہی سے مذاکرات کر رہے ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطالبات منظور ہو سکیں گے؟ دیکھیں ریحان، مطالبات منظور ہونے یا نہ ہونے کی بات کی ہے، پہلے مذاکرات شروع ہونے کی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہو، فارم 45 کی گورنمنٹ ہو، جو کیونکہ سٹنگ پاور کوریڈورز میں تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں، اور ویسے تو گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو آج سے 6 مہینے سال پہلے لے لینا چاہیے تھا، ان کے رائٹ آفٹر دی الیکشن، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ان کی نہ لیگل اتھینٹٹی ہے کوئی، نہ ان کی کوئی اخلاقی جواز ہے ان کے پاس، ایون ان ادروائز یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر یہ لوگ باشعور ہوتے، باعقل ہوتے اور پولیٹیکل ورکر ہوتے تو ان کو خود انیشیٹو لینا چاہیے کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو پاور کوریڈورز میں حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ انیشیٹو لیتے ہیں۔ نہیں، لیکن علی بخاری صاحب ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، ان کی لیجٹمیسی نہیں ہے، اور انہی سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل کھلا تضاد نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کس سے مذاکرات کریں، آپ بتا دیں ہمیں۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے تو اس کے بعد کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ تو کانسٹیٹیوشن میں آ نہیں سکتی، ان سے مذاکرات کیسے کریں گے؟ اگر ہم ان انلیگل لوگوں کو کہیں مذاکرات کی بات کرتے ہیں جو بغیر کسی اس کے مینڈیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہیں گے ان کو مینڈیٹ آپ نہیں مانتے۔ اب یہی میرا سوال ہے نا سر، اب وزیر اعظم پاکستان کی کرسی پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو پھر مان لیں کہ وزیر اعظم شہباز پاکستان کی شریف کرسی پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ مانیں کہ پھر وہ وزیر اعظم ہے، ان کی لیجٹمیسی کو مانے آپ؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ایشو ہے نا، ہم نے ایشو ریزالو کرنا ہے یا ہم نے ایشو کو مزید آگے لے کے جانا ہے۔ اگر ہم نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں مانتے ہو، سو کالڈ وزیر اعظم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، 17 سیٹوں پہ جیت کے آئے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب لوگوں کو پتا ہے، پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو پتا ہے، انٹرنیشنل دنیا کو پتا ہے، لیکن آپ نے بٹھا دیے وہاں پر، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کون ہے پاکستان کا؟ آن بک جو ہے بیٹھا ہوا ہے ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، تو ہم کس سے بات کریں جا کے؟ پھر ان کے ساتھ بات نہ کریں تو کس سے کریں؟ ان کی کیبنٹ سے نہ بات کریں علی بخاری صاحب، سوال یہی ہے، کمیشن سے بات نہ کریں تو کس سے کریں؟ سر کیا پیرلل مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یعنی آن دا فیس آف اٹ تو لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ انگیج کر رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن کیا کوئی بیک ڈور جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں یار، بات یہ ہے کہ میں اپنا ذاتی آپ کو ایک رائے بتاؤں، میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور عمران خان صاحب کے ساتھ میری سیاست شروع ہوئی ہے اور پچھلے بڑے عرصے سے میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ عمران خان صاحب بیک ڈور پالیٹکس کے قائل ہی نہیں ہیں، عمران خان فرنٹ ڈور پالیٹکس کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیک ڈور جو ہے پالیٹکس نہیں ہوتی، کانسپیریسیز ہوتی ہیں۔ فرنٹ ڈور سے یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے، اور جو باتیں ہیں جو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے کہیں، جو جیل میں کہیں، میں وہی بات دہرا رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھے ہوں، وہی بات ہماری ان ریٹن جاتی ہیں۔ اگر اس پہ ہماری مشاورت ہو جاتی ہے آج رات کو اور یہ چیز طے ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو بھی ایجنڈا پوائنٹس ہے وہ ان ریٹن شکل میں دینے ہیں، ایک پیپر کی شکل میں دینے ہیں، تو اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس میں وہی چیز آئے گی جو عمران خان صاحب نے کہی۔ سو بیک ڈور ڈپلومیسی، جس کو میں کہتا ہوں بیک ڈور کانسپیریسی کی بات تو ہے ہی نہیں، یہ تو فرنٹ ڈور، کیونکہ ہم تو ہیں ہی فرنٹ ڈور پلیئر، ہم تو ہیں ہی فرنٹ ڈور۔ لیکن ایک تاثر ہے نا کہ جو بیک ڈور نیگوشیشنز ہے یا انگیجمنٹ ہے وہ عمران خان نہیں بلکہ بشریٰ بی بی کر رہی ہیں، کیا یہ تاثر درست ہے؟ نہیں جی، بالکل غلط بات ہے اور غلط تاثر ہے۔ اگر بشریٰ بی بی کر رہی ہوتی تو وہ بیچاری 10 مہینے جو ہے جیل کاٹ کے نہ آتی، یہاں پر تو 1.5 سے 2 مہینے کاٹے آپ کی مریم نواز نے، اور وہ ایک لیڈر بن گئی اور سی ایم بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ فریال تارپور صاحبہ جو پولیٹیکل عورت تھیں، جنہوں نے 2 صوبے چلائے، اپنا صوبہ چلایا، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ان کا بہت بڑا حصہ تھا، انہوں نے 1.5 سے 2 مہینے جیل کاٹے، وہ بھی لیڈر بن کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ بشریٰ بی بی نے تو کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، کوئی چیز نہیں کی، اور وہ اس کے باوجود 10 مہینے جیل کاٹ کے آ چکی ہیں۔
اور obviously دیکھیں آپ اگر اس طرح آپ لے کے چلتے ہیں تو اب میں اگر یہ کہوں کہ کلثوم نواز صاحبہ جب نواز شریف صاحب پہ برا ٹائم آیا، مارشل لاء کا دور آیا، پرویز مشرف نے ٹیک اوور کی چیزیں، تو کلثوم نواز صاحبہ فرنٹ پہ آئی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ آئیں فرنٹ میں، انہوں نے فرنٹ پہ لیڈ کی چیزیں، لیڈ کرنے کے بعد جب نواز شریف صاحب ایزی ہوئے، ریلیکس ہوئے، تو وہ بیک پیچھے چلے گی. سو اگر بشریٰ بی بی ابھی آتی ہیں آگے فرنٹ پہ اور وہ عمران خان صاحب کے ہماری پارٹی کی مشکلات کے اندر وہ اگر آگے لے کر آتی ہیں اور عمران خان صاحب کی مرضی سے آتی ہیں، تو obviously جو ہے اس کے ہماری لیڈرشپ کی مشاورت ہوگی، ہماری عمران خان صاحب کی مشاورت ہوگی، اس کے بعد آئے گا ڈپلومیسی جس کو آپ کہتے ہیں نا، بیک ڈور ڈپلومیسی. اس کا ان ساری چیزوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ آج کل جو ہے کورٹس کے طرف سے جو ہے ہمارے سابقہ سی ایم جی بی کو بھی سزا ہوگی، اس سے پہلے بھی لوگوں کو سزا ہوگی. اگر بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوتی بھائی تو ایسے تو نہ ہوتا نا. سو یہ تو ایک سیدھا سا بات ہے کہ جی ہم تو کل 2 تاریخ ہے، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر گورنمنٹ سیریس ہوئی اور گورنمنٹ اس قابل ہوئی کہ وہ کچھ کر سکے، وہ کچھ ڈیلیور کر سکے، تو obviously پھر آگے چیزیں چلیں گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل پتہ چل جائے گا، کنکلوسیو ہوگا، لیکن 31 جنوری تک کی جو کٹ آف لائن ہے مذاکرات کی وہ آپ نے دی ہوئی ہے. آپ اس حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کہے گی کہ ہم لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، ہم فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، مینڈیٹ آپ کا ہے، یہ پلیٹ ہے اور پلیٹ میں رکھ کے مینڈیٹ ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے انڈر ٹرائل قیدی ہو، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، عمران خان کو ریلیز کر دے گی اور پھر 26 نومبر اور 9 مئی پہ جوڈیشل انکوائری بنا دے گی. از دس what you expecting from this government, sir? دیکھیں ریحان، if you want me to honest about it نا، تو ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. we have nothing to lose now. آپ نے ہمیں مارا، آپ نے ہمارا مینڈیٹ کھینچ لیا، ہمارے لوگوں کو جیل میں پھینک دیا، پارٹی توڑ دی، لوگوں کا مال، عزت، ناموس، ہر چیز دو پہ لگ گئی. اب اور مارو گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو گولیاں مار کے آپ نے شہید کر دیا، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ تو ہم لوگ مار کھاتے آ رہے ہیں، ہم تو چلے جائیں گے. گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہے لوز کرنے کے لیے، تو وہ اگر ہمیں دوبارہ برداشت کر سکتی ہے باہر روڈز کے اوپر، یہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا. اگر دوبارہ وہ لاشیں بچھا سکتی ہے اور اتنی کیپیبل ہے، وہ دوبارہ وزن اٹھا سکتی ہے، 9 مئی کا واقعہ بھی سامنے آ جائے گا، جوڈیشل انکوائری ہوگی، آپ کا 26 مئی والا بھی باہر آ جائے گا. آج نہیں آئے گا، 6 مہینے بعد آ جائے گا، سال بعد، 2 سال بعد آ جائے گا. 40 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی پتہ چل گیا کہ مرڈر تھا، وہ جوڈیشل مرڈر کہا گیا اس کو، جبکہ ساری دنیا کو پہلے بھی پتا تھا. یہ چیزیں چھپ تو سکتی نہیں ہیں، یہ چیزیں سامنے تو آنی ہیں، بے نقاب تو ہونی ہیں. آپ ان کو جتنا مرضی پردہ ڈالیں، یہ کبھی چھپ نہیں سکیں گی. سو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ وہ تو اس مرحلے سے گزرے ہی نہیں. اور جب خالی فارم 45 پہ ہی آ کے ان کی سوئی اٹک جائے اور ٹریبونلز نے کام شروع کر دیا، تو دے ول ڈائی دیئر اون اینڈ نیچرل. علی بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیا آپ کو کوئی ریچ آؤٹ کر رہا ہے، کوئی مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے، یعنی جو پس پردہ اپروچ کرنے کی کوشش پی ٹی آئی کو کی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں جی. پس پردہ والی بات عمران خان صاحب سے کم میں توقع بھی نہیں کرتا ہوں، نہ ان کی جتنی تاریخ گزری، ایج گزری، تاریخ گزری ان کی، سپورٹس مین شپ سے لے کے ان کے پولیٹیکل کیریئر تک، پرائم منسٹر شپ سے لے کے جیل کی تاریخیوں تک، تو عمران خان صاحب تو سیدھی بات سامنے آ کے کرتے ہیں، اور یہی ان کی کوالٹی ہے، اسی وجہ سے وہ سب سے مشہور ترین لیڈر ہیں. سو ایسا میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی کسی قسم کا کوئی بیچ میں ایسا رول پلے ہو رہا ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے جس کو کوئی ایک کوشن پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سیریسنس اس میں اپنی شو کرنی پڑے گی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اوبویسلی، اور پاکستان کو بھی آگے لے کے جانا ہے. اور پاکستان اس طرح آگے نہیں جا سکتا کہ اگر آپ کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، آپ کو پاپولیرٹی بھی نہیں ہے، آپ ملک کو آگے بھی لے کے نہیں جا سک رہے. آپ پچھلے 2022 کے بعد تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں 3-3.5 سال کی ہماری حکومت نکال دیں، پچھلے 40 سال بھی انہوں نے کیے ہیں اوبویسلی، ون آفٹر اندر، اور بیچ میں سے کچھ عرصہ جو ہے وہ آپ کی فوجی امریت کا دور گزرا ہے. تو انہوں نے اگر ڈیلیور کرنا ہوتا تو پاکستان یہاں تک پہنچتا ہی نہ. یہ تو ان کی کیپیبلٹی، کیپیسٹی، ہر چیز سامنے بھی آ چکی ہے نا. بہت بہت شکریہ.